ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سلسلہ تفسیر القرآن کی آج 11ویں نشست ہے اور آج ہم قرآن مقدس کے 11ویں پارے کا نماز تراویح میں پڑھی جانے والی اس تلاوت کا تفسیری خلاصہ تراویح کے نام سے پیش کرنے جا رہے ہیں. سورہ توبہ کا اختتامی کچھ حصہ 11ویں پارے کے آغاز میں ہے اور پھر اس کے بعد سورہ یونس ہے اور سورہ ہود بھی اسی پارے کے اختتام پر شروع ہو رہی ہے. اس پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو غیب کی خبر سے مطلع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ محبوب جب آپ واپس پلٹیں گے اس غزوے سے تو یہ کچھ منافقین آپ سے عذر کریں گے اور بہانے بیان کریں گے. جہاد سے پیچھے رہنے والے جو منافقین تھے وہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے, اپنے عذر پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے مطلع فرما دیا ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 98 میں اور 99 میں پھر عرب کے دیہاتی لوگوں کے 2 طبقات کا بیان ہوا. ان 2 طبقات کا بیان اس انداز میں ہوا کہ ایک وہ طبقہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو تاوان اور جرمانہ سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے ہیں, اور دوسرے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کے طلبگار رہتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم کی دعاؤں کا حصول کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. سبقت لے جانے والے, ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین و انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضامندی کی اللہ رب العزت نے قطعی سند عطا فرمائی ہے. اور ان کے لیے جو سب سے بڑی بشارت دی ہے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, ان سب سے, اور وہ اللہ سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, جنت کے وفادار ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں سورہ توبہ ہے اور 11ویں پارے کے آغاز میں ہی آیت نمبر 107 میں خالق کائنات نے ایک مسجد کا ذکر کیا ہے. فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. ہوا یہ کہ منافقین کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے نکال دیا, اور جب مسجد نبوی سے انہیں نکالا تو انہوں نے الگ سے ایک مسجد تیار کر لی ابو عامر راہب کی سازش سے. اب وہ مسجد بنانے کے بعد وہ آئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ آپ چلیں اور وہاں چل کے نماز ادا فرمائیں. مقصد کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں جا کے نماز ادا فرمائیں گے تو مسجد مستند ہو جائے گی. خالق کی کائنات نے فرمایا محبوب آپ نے وہاں نہیں جانا کیونکہ وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کو نقصان ضرار, یہ مسجد ضرار ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے. اس کا مقصد اعلاء کلمت الحق نہیں ہے, اس کا مقصد عبادت خداوندی نہیں ہے, اس کا مقصد
ابلاغ اور تبلیغ دین نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے مسلمانوں کو ضرر پہنچانا، دوسرا مقصد ہے کفر، اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے مسجد درار و کفر و تفریقم بین المؤمنین، اور مسلمانوں میں تفرقہ اور انتشار ڈالنے کے لیے یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب آپ ہرگز اس میں آپ کھڑے رہو، اس میں قیام آپ نے نہیں کرنا۔ یہ اپنی سازشوں کو مرکز بنا رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز بن رہا ہے، اور جہاں رسول اللہ کے خلاف سازشیں ہوں وہ مسجد نہیں ہے، وہ درار ہے، درار نقصان پہنچانے کا مرکز ہے۔ اور ساتھ ہی ایک مسجد کا ذکر ہوا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد جو پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں پہ قیام فرمائیں، وہاں آپ کھڑے ہو، وہاں آپ عبادت فرمائیں۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، اس میں وہ لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ بھی پاکیزگی کو، پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ مسجد قباء کا ذکر ہے، اور یہ پہلی مسجد ہے جو ہے نا بنی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ یہاں نماز ادا فرمائیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پوچھا، اے قباء والو، تمہارے عمل کو اللہ پسند فرما رہا ہے، ایسا کون سا طہارت کا انداز ہے جو تم اختیار کرتے ہو کہ جس پاکیزگی کو اللہ اپنے قرآن میں بیان کر رہا ہے پاکیزگی حاصل کرنے میں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم جو ہے مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ طہارت کرنے کے بعد پھر پانی کے ساتھ بھی استنجا کرتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ زیادہ اس میں نظافت ہے، زیادہ پاکیزگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی وجہ ہے جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو پسند کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 111 جب ہم پڑھتے ہیں، کیا ایمان افروز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میرا دل کر رہا تھا کہ قرآن کو ذرا خوشگلوئی سے پڑھا جائے۔ بے شک اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا اللہ سے سودا ہو چکا ہے، انہوں نے اپنے جان اور مال کو فروخت کر دیا، اور خریدار کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کو انہوں نے اپنا جان اور مال بیچ دیا ایمان والوں نے، اور بدلے میں کیا ہے لیا؟ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے جان اور مال بیچ کر بدلے میں انہیں جنت مل گئی ہے۔ گویا وہ جنت کی نعمتوں کے بدلے میں اپنی جان اور مال اللہ کی جو ہے نا وہ بارگاہ میں پیش کر چکے ہیں۔ اور اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی آیت نمبر 112 میں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اب آپ نے یہ صفات گننی ہیں کتنی؟ تائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع اور سجود کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ 9 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ 9 صفات اہل ایمان کی ہیں۔ فرمایا وبشر المؤمنین، اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے، جو توبہ کرنے والے، جو عبادت کرنے والے، جو اللہ کی حمد بیان کرنے والے، جو روزے رکھنے والے، جو رکوع کرنے والے، جو سجدے کرنے والے، جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں، جو برائی سے روکنے والے ہیں، جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ تو بہت سارے مضامین ہیں، اور پھر ان 3 کی توبہ کا ذکر ہے جنہوں نے آ کر کھول کے بیان کر دیا کہ حضور ہم کوئی بہانہ نہیں بنائیں گے منافقین کی طرح۔ تو ان اہل ایمان کی توبہ کا بھی پھر ذکر ہے کہ ان 3 لوگوں کو پہلے آزمایا گیا، جانچا گیا، پرکھا گیا تکلیف کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔
تو یہ سورۃ التوبہ اس کے ساتھ ہی خوبصورت آیات کے ساتھ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ سورہ توبہ یہاں پہ مکمل ہو رہی ہے. اس کے بعد سورہ یونس شروع ہو رہی ہے، اور سورہ یونس یہ مکی سورہ ہے اور اس سورہ مبارکہ کی 109 آیات ہیں. ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مقدس کی 10ویں سورہ ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 51 نمبر سورہ ہے، 51 نمبر سورہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کو سورہ یونس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اس سورت میں توحید کے اثبات کے دلائل ہیں، شرک کا رد بیان کیا گیا ہے، اور رسالت محمدی کی حقانیت کے اسباب کو بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم کی حقانیت اور شک کی صورت میں اس کی مثل لانے کا چیلنج دیا گیا ہے. حیات بعد الموت، اس پر ایمان رکھنے کا جو ہے وہ، اور نفع اور ضرر کا مالک جو ہے، حیات اور موت کا مالک بھی اللہ ہے اور نفع اور ضرر کا مالک بھی اللہ ہے، یہ بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک قرآن پاک کی حقانیت کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حقانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، مومنین کے لیے اجر و آخرت، زمین اور آسمان کی پیدائش، خلق السماوات والارض فی 6 ایام کہ 6 دن میں ان کی پیدائش ہوئی، پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا اور اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کے مقبول نہ ہونے کا بیان کیا گیا. اور پھر هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، فرمایا ہم نے سورج کو روشنی بنایا اور چاند کو نور بنایا اور ان کی منازل کو مقرر کیا. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سنوں یعنی سالوں کا حساب کر لو اور باقی بھی اپنے حساب اور کتاب اس سے کر لو. یعنی چاند اور سورج سے تم ان کی منازل مقرر کر کے تمہارے لیے گنتی اور حساب کو آسان فرما دیا ہے. اور پھر فرمایا بے شک دن اور رات کے بدلنے میں، اور جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور زمینوں اور آسمان کے پیدا کرنے میں، ان کے لیے نشانی ہے اس قوم کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں. یعنی سورج روشنی دے رہا ہے، چاند روشن ہے، منزلیں مقرر ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 13 میں گزشتہ امتوں کا ذکر ہوا اور یہ بیان کیا گیا. بلکہ آیت نمبر 11 کو جب ہم پڑھتے ہیں وَلَوْ يَعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. فرمایا جو لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جلد باز ہیں اور جلدی کرتے ہیں، تو اگر اللہ ان کی بدعمالیوں میں اگر اتنی جلدی فرمائے، بدعمالیوں کی سزا دینے میں، اللہ اکبر، تو ان کی موت جلد آ جائے. لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، لیکن انہیں مہلت دی جاتی ہے. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. آیت نمبر 113 میں گزشتہ امتوں کے رسولوں پر ایمان نہ لانے اور ظلم کا اور انبیاء پر ظلم کرنے کا ذکر ہوا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. اور پھر آیت نمبر 15 میں خالق کائنات نے بیان فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. منکرین آخرت کے سامنے جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں قرآن پاک کی، تو قرآن کی تلاوت سن کر وہ کہتے ہیں کوئی اور قرآن لے آئیں، کوئی اور آیت لے آئیں، کچھ اور لے آئیں ہمارے لیے، یا اس کو تبدیل کر دیں. تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیں لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غیر هذا وبدل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسی. فرمایا محبوب ان کو کہہ دیجئے مجھے اپنی جانب سے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تبدیلی کرنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اللہ اکبر. اب تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو
اس پر عمل کر لو اور چاہو تو نہ کرو. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے اس سے پہلے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا، مختلف نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. هو الذی یسیرکم فی البحر فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انه محیط بهم. آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا، جن میں دریاؤں میں بادبانی کشتیوں کا چلنا، جن کے بادمان ہوتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ ان پر وہ کشتیاں چلتی ہیں. بارش سے انسانوں اور جانوروں کے لیے خوراک کے لیے جو ہے وہ بارش برستی ہے تو انسانوں اور جانوروں کی خوراک کا بندوبست ہوتا ہے، سبزہ ہوتا ہے. لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ طوفان کے گرداب میں پھنس جائے تو آخری سہارے کے طور پر اللہ کو پکارتا ہے، اس سے پہلے اسے اللہ کی یاد نہیں آتی. اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر اس کا مزاج ہے یہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے. جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اسے پکارتا ہے، اور جب مصیبت ٹل گئی تو پھر وہ بھول جاتا ہے. اللہ اکبر، کاش یہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا، ہر کیفیت میں. حالانکہ اب دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے تیار فصل ہوتی ہے، اچانک کوئی آفت آتی ہے، ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے. اب انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے قبض و قدرت میں ہے، فصل تیار ہے، لیکن حکم اللہ کا ہی چلتا ہے. وہ جب چاہے اور جس انداز میں چاہے اپنے بندے کی پکڑ فرما لے. پھر آیت نمبر 26 میں بتایا کہ قیامت کے دن نیک اعمال کرنے والے اور برے اعمال کرنے والے ان سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. نیک اعمال کرنے والوں کو بدلہ ملے گا نیکی کے ساتھ، اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں اللہ رب العزت اس دن انہیں سزا عطا فرمائے گا. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. اور اس آیت میں والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا ویوم نحشرہم جمیعا، ہم سب کے سب اکٹھے کریں گے اپنی بارگاہ. اور پھر کیا خوبصورت انداز ہے میرے اللہ کا. آیت نمبر 31 ہے قل من یرزقکم من السماء والارض. فرمایا محبوب ان سے کہہ دو نا، ان مشرکوں سے اگر پوچھا جائے کہ آسمانوں اور زمین میں رزق دینے والا کون؟ امن یملک السمع والابصار ومن یدبر الامر ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. انہیں بولو نا محبوب، ان سے پوچھو نا تمہاری سماعتوں کا مالک کون ہے، تمہیں روزی کون عطا کرتا ہے، یہ نظام کائنات کس کے قابو میں ہے، پیدا کرنے والا تمہیں کون ہے، پہلی بات کہ کس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور پھر مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندے میں سے مردہ کو نکالتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب یہ کہیں گے اللہ ہے. تو جب اللہ ہے تو انہیں کہہ دو افلا تتقون، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، تمہارے دل میں خوف خدا کیوں نہیں ہے، اللہ کا خوف کیوں نہیں ہے تمہارے اندر. اور آیت نمبر 41 سے لے کر 44 تک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان میں سے بعض لوگ آپ کو سنتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، آپ کو سنتے ہیں، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. اللہ اکبر. اور بات سنتے ہیں، بات دیکھتے ہیں، لیکن دل کے کانوں سے سنتے ہیں نہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ان کا سننا بھی بے فائدہ ہے، ان کا دیکھنا بھی بے فائدہ ہے. اللہ اکبر. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. آیت نمبر 57 کی طرف چلتے ہیں، قرآن مجید کی شان بیان کی جا رہی ہے. آیت نمبر 57 اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نصیحت آ گئی ہے. اللہ اکبر. اور یہ آیت مبارکہ بھی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس سے اگلی آیت ہے 58 نمبر. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، نصیحت آ گئی ہے، شفا ہے جس کے تمہارے دلوں کی شفا جس کے اندر ہے، ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. اور اس سے اگلی آیت میں
وہ خوبصورت آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب ان سے کہہ دو جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو خوشی منانی چاہیے۔ اسی آیت کی وجہ سے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی رحمت بھی حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے بڑی نعمت بھی فضل بھی حضور کی ذات ہے، لہذا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کا جو استدلال ہے وہ اس آیت سے کیا گیا ہے جو سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، جس میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو جائے تو خوشی منایا کرو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 71 ہے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا، وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا، یہ تمہیں کیوں ناگوار گزرتا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ جبکہ میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے اور تم سے دعوت حق کے سلسلے میں نے کوئی اجر بھی نہیں مانگا، تم سے کسی اجر کا بھی طالب نہیں ہوں، میں نے اللہ پر توکل کیا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ پھر اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں ہی آگے ارشاد فرمایا انہوں نے جھٹلایا نا اس قوم نے، ہم نے پس فنجیناہ ومن معہ، ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو جو ان کے ساتھ تھے انہیں نجات دی، کشتی کے ذریعے انہیں بچا لیا، اور جو پیچھے رہ گئے ان سب کو وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، پھر اللہ نے اس کے بعد رسولوں کو بھیجا ان قوموں کی طرف، وہ بھی آیات بینات لے کر آئے، معجزات لے کر آئے۔ پھر اللہ نے ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون کو بھیجا فرعون کی طرف، اور موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام فرعون کی طرف آئے اور اس کے لشکر کی طرف آئے اور اس کی ساری قوم کی طرف آئے، انہوں نے بھی تکبر کیا اور وہ بھی قوم مجرمین میں سے ہو گئے۔ پھر وہ جو ہے نا انہوں نے اپنے جادوگر بلائے اور کہا یہ تو جادو ہے، ہم جادوگر بلاتے ہیں، جادوگر بلائے، سب کچھ دیکھ کر بھی جب انہوں نے فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے جادوگر، ان کا جادو جو ہے اللہ کے نبی کے معجزے کے آگے نہیں چل سکا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی جو ہے یہ جادو کیا ہے، لیکن وہ جادوگر ایمان لا چکے تھے، یہ واقعہ پہلے ڈیٹیل میں بیان ہو چکا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا، اور پھر آیت نمبر 90 کے قریب جب ہم پہنچتے ہیں 89 پھر 90 نمبر آیا، 90 نمبر آیا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ بنی اسرائیل جب سمندر میں آتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرعون کو تو غرق کر دیا لیکن بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ تو فرمایا بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کروانا یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ اور پھر وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، آیت نمبر 96، 92، 93، 94، 97، یہ واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا چلتا رہا، اور پھر جناب یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، اور آیت نمبر 100 میں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی کے لیے کسی جان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مان لے مگر اللہ کے حکم سے۔ اور پھر آگے فرمایا محبوب آپ کہیں نا ان کو، آیت نمبر 104 ہے قل یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی آپ ان سے کہہ دینا، کفار مکہ سے آپ کہہ دیں ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں ان کی تو عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کا جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، جس نے تمہیں موت دینی ہے، میں اس اللہ کی عبادت کروں گا، جس کے ہاتھ جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری زندگی ہے میں اس کی عبادت کروں گا۔ یہ کیا انداز ہے، سبحان اللہ۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں
ماننے والوں میں سے رہو، ایمان لانے والوں میں سے رہو۔ اور پھر آیت نمبر 107 میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، مشکل آ جائے، تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ اگر کسی کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کر لے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا بھی نہیں، اس کے فضل کو بھی کوئی نہیں روک سکتا، اس کی طرف سے آنے والی مصیبت کو بھی کوئی نہیں روک سکتا، جسے چاہے وہ تکلیف میں رکھے، جسے چاہے عافیت میں اور فضل میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اس کی پیروی کیجیے، اس کی پیروی کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کیجیے حتیٰ یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے، اور یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے 11ویں سورہ ہے، کیونکہ سورہ یونس 10ویں سورہ ہے اور یہ 11ویں ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 52 نمبر سورہ ہے۔ اس میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ ہے۔ 123 اس میں آیتیں ہیں۔ یہ صورت بھی مکی ہے۔ جہاں پہ عذاب اور عذاب والی آیات ہیں وہ تقریباً صورت مکی ہیں، جن میں پچھلی قوموں کا تذکرہ ہوا، کیونکہ مشرکین مکہ کو سبق سکھانے کے لیے، انہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم اللہ رب العزت کو مان لو، اس کی توحید کا پرچار کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اس میں حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں توحید اور رسالت کا بیان ہے، بعث بعد الموت کا ذکر ہے، جزا اور سزا کے متعلق اسلام کے اصول اور عقائد کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ 11واں پارہ اس کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز 12واں پارے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔